السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، جس کا چوتھا سبق اور تمرین نمبر 5 صفحہ نمبر 30 پر یا سبق نمبر 5 کی تمرین نمبر 5. آپ کا اگر صفحہ نمبر پیج نمبر الگ ہے تو چھٹی نمبر تمرین صحیح ترکیبات التالیہ. آنے والی ترکیبوں کو صحیح کیجیے. آنے والی ترکیبوں کو صحیح کیجیے مطلب کیا ہے؟ صحیح کیجیے یعنی ترکیبیں غلط ہیں. ترکیبیں جو دی ہوئی ہیں غلط ہیں. اور ترکیب تو سمجھ میں آتی ہے نا، دو لفظ ملے ہوئے ہیں اس کو ترکیب کہتے ہیں. مرکب ترکیب ملا ہوا جوڑا ہوا. پیج نمبر 30 میرے اس میں جو ہے یہ طبع میں یہ ایڈیشن میں 30 ہے. 6 نمبر تمرین سبق نمبر 5 کی 6 نمبر تمرین. تو ترکیب کی جمع ترکیبات، ترکیب کی جمع ترکیبات. اور ترکیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ملے ہوئے جملے ہوتے ہیں، جیسے موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، مبتدا خبر ہے، یہ سب ترکیبیں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ ترکیبیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ دو لفظ سے زیادہ ہو. کبھی کبھی ایک لفظ میں بھی ترکیب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. جملہ وہ بھی جملہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی مرکب ہے، لیکن کبھی کوئی لفظ حذف ہوتا ہے. شرط نہیں ہے کہ دو ہی ہوں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی ایک پر بھی ترکیب کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن ترکیب کس کو کہتے ہیں؟ جڑا ہوا، ملا ہوا. تو یہاں دو جو لفظ ہیں ایک ساتھ اور ایک جگہ خالی ہے، ایک جگہ خالی ہے، اور اس کو صحیح بھی کرنا ہے اور خالی جگہ بھی پر کرنی ہے. خالی جگہ میں جو ہے دیا ہوا ہے نا، یہ آپ اندازہ لگائیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں ڈاٹ ڈاٹ جو لکھا ہوا رہتا ہے نا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ محذوف ہے، کچھ محذوف ہے. 3 سے زیادہ اگر عمومی طور پر 3 سے زیادہ ڈاٹ اگر ایک ساتھ ہیں تو سمجھ لو کہ یہاں کچھ محذوف ہے. چاہے بیچ میں ہو دو جملے، جیسے کسی کی کوئی عبارت نقل کرنی ہوتی ہے، کوئی کتاب پڑھیں اردو میں، اب کوئی عبارت نقل کرنی ہوتی ہے تو اب پوری بات بہت لمبی ہے، ان کی نہیں نقل کرنی، ہم کو جو محل شاہد نقل کرنا ہے. تو جو شروع میں جو مطلوب ہے وہ نقل کیے، بیچ میں 3 ڈاٹ ڈال دیے، 4 ڈاٹ ڈال دیے، پھر جو مطلوب ہے وہ ڈال دیے. تو 3 ڈاٹ ڈالنا یعنی بیچ میں کچھ محذوف ہے، اور یہ ڈالنا ضروری ہے. یہ ڈالنا ضروری اگر آپ نقل کر رہے ہیں، ورنہ علمی خیانت مانی جائے گی. علمی خیانت سمجھتے ہیں نا. تو یہاں جو ہے یا ڈاٹ ڈاٹ ڈالا ہوا یعنی پتہ یہ چلا کہ یہاں کچھ محذوف ہے. تو اس کو صحیح بھی کرنا ہے اور خالی جگہ بھی پور کرنی ہے، دو کام کرنا ہے. صحیح ترکیبات التالیہ، آنے والی ترکیبوں کو صحیح کریے. دیکھیے اب القلم الطالب دیا ہے. میں نے مضاف الیہ کے تعلق سے کچھ رولز بتائے تھے، اور وہ ہمیشہ رول رہیں گے، لاگو رہیں گے ہمیشہ. کیا رول بتائے تھے؟ کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ایک چیز یہ یاد رکھیے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مجرور یعنی زیر ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، کبھی زیر نہیں بھی آتی ہے لیکن مجرور ہوتا ہے. وہ مجرور ہونا یعنی زیر، آپ یہ ابتدائی تو زیر یہ سمجھ لو کہ زیر ابھی دکھائی دے رہی ہے. کبھی غیر منصرف ہوتا ہے تو زیر نہیں آتی ہے اس پر، یا کبھی مبنی ہوتا ہے، یا کچھ ہوتے ہیں تینوں حالتوں میں سیم ہوتی ہے، اس کا اعراب سیم ہوتا ہے. جیسے یہ حیا کا نام ہے، عیسیٰ کا نام، یہ تینوں حالتوں میں سیم ہوتا ہے تو اس پر ظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ مجرور ہوتا ہے. لیکن آپ بیسیکلی یہ سمجھ لیجئے کہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی زیر آتی ہے. زیر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زیر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں الطالب اس پر زیر ہے یعنی یہ مضاف الیہ ہے. الطالب یعنی مضاف الیہ ہے، اور یہ شروع والا کیا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. پہلا مضاف ہوتا ہے اور بعد والا مضاف الیہ ہوتا ہے. پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف پر کیا کیا چیز نہیں آتی ہے؟ 2 چیز نہیں آتی ہے مضاف پر 2 چیز نہیں آتا ہے. بتایا کیا بتایا؟ ایک تو الف لام نہیں آتا ہے اور دوسری تنوین نہیں آتی ہے. جزاک اللہ خیر. مضاف پر 2 چیز نہیں آتی ہے، الف لام نہیں آتا ہے اور تنوین نہیں آتی ہے. اور مضاف شروع میں ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور اسی سے مجرور سے ریلیٹڈ ایک چیز اور بھی بتائی کہ 2 ہی اسم مجرور ہوتے ہیں. 2 ہی مجرور، جر کسی پر 2 ہی صورتوں میں آتا ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو. القلم الطالب، تو کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ غلط ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ صحیح کرنا ہے. تو کیسے صحیح کریں گے اس کو؟
قلم الطالبی، قلم الطالبی، الف لام آ گیا، مضاف پر الف لام آ گیا تو الف لام ہٹا دینا ہے، مضاف پر الف لام آ گیا ہے تو الف لام ہٹا دینا ہے، تو قلم الطالب۔ اب طالب علم کا قلم کیا مکمل جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ناقص ہے، ترکیب ہے لیکن ترکیب ناقص ہے، مرکب ناقص ہے، تو یہاں جیسے وہاں ڈالے پورا کیا ویسے جملہ بنائیے، قلم الطالب مکسور ٹوٹا ہوا ہے یا نیا ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، طالب علم کا قلم نیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، جدید یا مکسور، جو بھی آپ کو پور کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ باب السیارتو، تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے، باب السیارتو، سیارہ کی غلط ہے، ظاہر سی بات ہے غلط ہے، ظاہر سی بات ہے غلط ہے، کیونکہ اسی یہاں بتا ہی دیا، شروع میں بتا دیا کہ پتہ چلا کہ سب غلط ہیں، سب غلط ہیں، اتنا یاد رکھیے، میں اگرچہ پوچھ رہا ہوں لیکن سب غلط ہیں، آپ کو صحیح کرنا ہے۔ باب السیارہ، کیا اس میں کیا صحیح کرنا ہے؟ باب السیارتی، کیونکہ مضاف الیہ مجرور رہے گا، مضاف الیہ پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا، مجرور سمجھے، زیر پیش دیا ہے تو زیر کر دیں گے، مضاف پر تو نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو مضاف تو ایک دم رائٹ ہے، ہاں پرفیکٹ ہے، تو اب مضاف الیہ کو دیکھیں گے اس پر زیر ہے کہ نہیں ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور رہے گا۔ باب السیارت، گاڑی کا دروازہ آگے پر بھی کرنی ہے، خالی جگہ، مفتون کھلا ہے کوئی بات نہیں۔ بنت حامد، بنت حامد، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے، تو بنت حامد مجرور رہے گا، مجرور رہے گا، یہاں پیش ہے مرفوع ہے تو بنت حامد۔ آگے حامد کی بیٹی، طالبۃ، طالب علم ہے، طالبہ ہے، ہاں اسٹوڈنٹ ہے، یا جو بھی، مدرسۃ، ٹیچر بھی ہو سکتی، کوئی بھی آپ جو بھی آپ کو، الرسول اللہ، کیا صحیح ہوگا؟ رسول اللہ، الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام ڈال دیا ہے نا، یہ الف لام نہیں آئے گا، تو رسول اللہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد ہے۔ اسم الولد، اسم الولد، ولد، اسم الولد، مضاف الیہ مجرور رہے گا، اسم الولد، مل گیا نا سب کو، لفظ تو مل رہے ہیں نا سب، ہاں اسم الولد، لڑکے کا نام، کوئی بھی آپ نام، کوئی بھی جتنے بھی نام ہیں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی لگا سکتے ہیں، سارے نام مفتوح ہیں، کوئی بھی نام لگا دیں، آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کا بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ ابن المدرس، ابن المدرس، ابن المدرس، تنوین ہے، تنوین نہیں رہے گی، صرف ایک پیش رہے گا، ابن المدرس، کیا ابن المدرس ہے؟ صغیر، چلے گا، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی آپ لگا سکتے، کوئی بھی صفت اس کی لگا دیں، آپ کوئی بھی صفت لگا دیں۔ یہ ختم ہوگا، سمجھ میں آ گیا نا، یہ تمرین سمجھ میں آ گئی نا۔ اب 7 نمبر تمرین سمجھا رہے ہیں، محمد یا محمد، کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جیسے نام ہے کسی کا محمد، مثال کے طور پر محمد نام ہے، تو اب اس کو مخاطب کرنا ہے تو کیسے کریں گے، یہ مخاطب کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یہاں، ندا، جس کو منادا کہتے ہیں، یا ندا، ندا یا منادا، یا جو ہے حرف ندا ہے، یا قرآن میں بہت جگہ ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل، یا ایھا الناس، یا سب جگہ مختلف لوگوں کو قرآن نے مخاطب، کہیں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں رسول کے نام سے پکارا، کہیں اہل کتاب کو، کہیں بنی اسرائیل کو، کہیں ایمان والوں کو، کہیں پورے انسانوں کو، بہت سارے لوگوں کو، ہاں کہیں خاص طور سے یہودیوں کو، بنی اسرائیل میں بھی، قل یا ایھا الذین ہادوا، تو یا مانے اے، جس کو اردو میں کہتے ہیں اے، مخاطب کرتے ہیں، تو محمد ہے تو اگر اس کو مخاطب کریں تو کیا کریں، یا محمدو، یا محمدو، اے محمد۔ استاذ، یہ تو نام تھا، محمدو نام تھا، لیکن یہ اسم ہے، یا استاذو، تو اے استاذو، استاذ کو اگر مخاطب کرنا یا استاذو۔ خالد، یا خالدو، ولد، یا ولدو۔ اقرأ واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، عربی میں سے ایک چیز یہاں دونوں میں فرق، ایک عربی میں ایک علم کہتے ہیں اور ایک اسم اور علم میں فرق ہے تھوڑا سا، عربی ہمارے یہاں تو سب نام ہے، جیسے آپ کا بھی نام اور مسجد کا بھی، مسجد بھی نام ہے، یہ بھی نام ہے، گھر بھی نام ہے، لیکن عربی میں فرق ہے، علم جو کسی خاص شہر کا یا خاص انسان کا نام ہو اس کو علم کہتے ہیں،
خاص انسان کا یا خاص شہر کا نام، جیسے دلی، ممبئی، چنئی، کولکتہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ علم ہیں۔ اسی طرح خالد، حامد، خالد، زید، سعید، یہ سب کیا ہیں؟ علم ہیں، عورتوں کے ہوں یا مردوں کے ہوں، یہ سب علم ہے، یہ سب علم ہے۔ لیکن المسجد، البیت، یہ بھی اسم ہے، یہ اسم کہیں گے۔ الشجرہ، الدرخت، القلم، الباب، یہ سب نام ہیں لیکن یہ اسم کہلاتے ہیں، یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ علم تھوڑا سا خاص ہے، اس میں سے علم خاص ہے، یعنی شہر کا نام یا آدمی کا نام علم۔ ہاں وہی ہاں، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، وہی ہاں تو وہی۔ تو یہ دونوں کو سمجھانے کے لیے، یہاں دونوں میں مخاطب کرنے کے لیے یہاں 4 مثال جو دیا ہے، 2 پراپر ناؤن کی اور 2 کامن ناؤن کی مثال دیا ہے۔ تو دونوں میں کیسے آپ مخاطب کریں گے، یہ دونوں مثال دیا ہے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ 4 مثال ایسے ہی نہیں دے دیا ہے۔ اقرا واکتب ما ضبط اواخر الکلمات، اقرا پڑھیے، واکتب لکھیے، ما ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمے پر اعراب لگاتے ہوئے۔ اب یہاں اوپر آپ کو مثال دیا ہے، سمجھا دیا ہے، 4 اسی کے حساب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ یا علی یو، ایک پیش رہے گا، یا علی یو، یا ابا سو، پھر اس کے بعد شیخن، تنوین رہے گی کیونکہ یا نہیں ہے، ندا نہیں ہے، یا شیخو، یا رجلو، یا سے رن، یا اما رو، دکتو رن، یا دکتو رو۔ ہاں ایک چیز ہے، ہماری عادت ہو جائے یا دکتو رو پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ مجہول ہے، یہ مجہول ہے، معروف پڑھنا چاہیے یا دکتو رو، حالانکہ یہ ہونا چاہیے لیکن وہ تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے، اس لیے جلدی ادا نہیں ہوتا ہے، ادا ہاں یہی زبان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہی، اب ہم لوگ بھی وہیں سے پڑھیں تو بچپن سے جو چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، یہاں ماحول نہیں ہے ہمارے یہاں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خاص طور سے اپنی جماعت میں تو قرآن پر بہت کم دھیان دینے کی ضرورت ہے، زیادہ تجوید کی طرف بہت زیادہ، جتنی، اس لیے میں نے کہا کہ جتنی تجوید کی گھنٹیاں اتنی کم ہیں۔ اقرأ المثال الآتی ثم کون اصلۃ مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ، آنے والی مثال کو پڑھیے، آنے والی مثال کو پڑھیے، اقرأ پڑھیے، المثال لفظی ترجمہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تاکہ آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے۔ اقرأ مانے پڑھیے، المثال مثال، الآتی آنے والی مثال کو پڑھیے، ثم پھر، ثم مانے پھر، کون بنائیے، کون مانے بنائیے، اسئلتن سوال، پھر سوال بنائیے، مثال کو پڑھیے اسی مثال کے جیسا، مثلہ اس کے جیسا، پھر سوال بنائیے اس کے جیسے، مشیرن الی الصور التالیہ، آنے والی پکچرز، تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آنے والی جو تصویریں دی ہیں ان تصویروں کے حساب سے آپ کو سوالات بنانے، ایک سوال دیا ہے آپ کو مثال میں، اس ایگزامپل کے اوپر، اس مثال کے اوپر آپ کو دوسرے سوالات بنانے تصویروں کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ یہاں کتاب دیا ہوا ہے تو کتاب من ھذا، کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب؟ کتاب من کس کی کتاب؟ کتاب من کس کی کتاب؟ ھذا، یہ ھذا مانا ہے یہ، کتاب من ھذا، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ اب اس کے بعد والی پکچر میں کیا دیا ہوا ہے؟ قلم دیا ہوا ہے، تو اب یہاں قلم من ھذا، صرف من ھذا لگ رہا ہے گا لیکن آپ کو وہ ورڈ چینج کرنا ہے، بس کتاب کی جگہ دوسرا ورڈ چینج کریں، تو قلم کی عربی قلم آتی ہے تو قلم من ھذا، پھر اس کے بعد کیا ہے دوسرے نمبر پر یا تیسرے؟ ہاں بیت بھی ہے، ہاں اس کے بعد 2 ہے تو 2 میں دیا ہے لائن، 2 لائن ہے آگے پیچھے یہاں، تو قمیص من ھذا، قمیص من ھذا، پھر بیت من ھذا، پھر اس کے بعد آخر میں کیا دیا ہے؟ آخر میں کیا تصویر دیا ہے؟ پہلے تو تصویر کو پہچانیے، ہاں 2 جو ساتھ میں دیے، ہاں بیتن اور قمیص، تو دونوں کی لائن ہے نا، قلم کے بعد دیکھیے 2 لائن ہے، پھر آخر میں 1 لائن ہے، ہاں وہ تصویر میں اصل میں اسی دیا، ہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد پہلے تو آپ کو تصویر پہچاننا ہے، ایک چیز کیا اسٹیپ، 3 اسٹیپ ہے سمجھ لو، پہلے تصویر کو پہچاننا ہے، پھر پہچان لیے تب اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، جب عربی میں آپ کا آ گئی پھر اس کو لگا دیجیے وہاں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ سریر، ہاں سریر من ھذا، سریر من ھذا، ایک دم سمپل ہے۔ تو ابھی تک تو میرے خیال سے سب سمپل ہی تھا، یا کے ساتھ لگانے والا اور وہ اوپر والا سب آسانی تھا۔ مضاف الیہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں رہے گی، اگر الف لام اور تنوین ہے تو وہی غلط ہے، مضاف ہی غلط ہے، مضاف کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور مضاف الیہ پر اگر زیر نہیں ہے تب وہ مضاف الیہ غلط ہے، مضاف الیہ پر اگر زیر نہیں ہے، یہاں تو بیسیکلی زیر ہی، یا ابھی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یعنی مجرور نہیں ہے،
عمومی طور پر قاعدے کے طور سے یہ ہونا چاہیے کہ مجرور نہیں ہے. اسمن مانے نام، اسمن مانے نام. اب نام کے اوپر آپ کیسے سوالات بنا سکتے ہیں، کیسے جملے بنا سکتے ہیں نام کے اوپر؟ جیسے اسم الولد محمد، اسم الولد جیسے لڑکے کا نام محمد ہے، لڑکے کا نام محمد ہے. اور اسم البنت زینب، لڑکی کا نام زینب ہے. ہاں آپ کو کہنا ہے لڑکے کا نام لڑکی کا نام، تو دونوں آگے آپ نام چینج کر دو، صرف اسم الولد اسم البنت. ٹھیک ہے. اسم المدرس حامد، استاد کا نام حامد ہے، یا نام آپ چینج کر دو، جو بھی نام ہے، حامد نہیں ہے تو جو نام ہے وہ آپ نام لگا دو. ما اسم المدیر، مینیجر کا نام کیا ہے، مینیجر کا نام کیا ہے؟ مسم المدیر. اصل میں اس کو قاعدے کے اعتبار سے پڑھیں گے مسم المدیر. میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے ما اسم المدیر کہا کہ ما ہے پھر اسم ہے پھر المدیر ہے، لیکن اگر ملا کر کے پڑھیں گے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں عربی قاعدے کے اعتبار سے. حمزہ وصل یعنی وہ حمزہ جو ملاتے وقت گر جاتا ہے، ملاتے وقت گر جاتا ہے، تو یہ ملاتے وقت گر جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. مسم المدیر، مدیر یعنی مینیجر کا نام کیا ہے. مدیر کی جگہ آپ کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں، مسم المدرس، ہاں مسم الرجل، مسم الولد، مسم البنت، آپ جو بھی لگا دیں مدیر کی جگہ پہ آپ کوئی بھی لگا دیں. بنت لگائیں، ولد لگائیں، رجل لگائیں. رجل مانے آدمی، ولد مانے لڑکا، بنت مانے لڑکی، اور مدیر مانے مینیجر، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ، مدرس مانے ٹیچر، کوئی بھی آپ لگا دیں. ابن المدرس، اب پھر ابن کے اوپر ہے، ابن کے اوپر، یہاں تو اسم کے اوپر جملے تھے. کس طرح؟ ابن خالد فی المدرسۃ، ہاں خالد کا لڑکا مدرسے میں ہے. وابن حامد فی الجامعۃ، وابن، یہاں پر بھی الف جو ہے حمزہ وصل ہے، حمزہ الف نہیں، حمزہ وصل ہے، وہ گر جائے گا. وابن حامد ملاتے وقت گر جائے گا. وابن حامد فی الجامعۃ، حمزہ وصل سمجھ میں آتا ہے نا، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے تو وہ چیز آتی ہے. وابن حامد فی الجامعۃ. اور حامد کا بیٹا کیا ہے؟ یونیورسٹی میں ہے، یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرس فی الفصل، استاد کا لڑکا کلاس میں ہے، کلاس میں ہے. این ابن المدیر، مدیر کا لڑکا کہاں ہے، مدیر کا لڑکا کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہاں 4 مثالیں کیوں دیا ہے؟ اوپر والی 2 مثالیں تو ملانے کا کہ الگ رہا تو آپ اسم الف حمزہ کو پڑھیں گے، الگ رہا، شروع میں جیسے رہا ابنو حمزہ پڑھے، اسمو حمزہ پڑھے دونوں مثالوں میں، لیکن بیچ میں جب واو کے ساتھ جب ملائے تو وبنو وسمو، وبنو وسمو جب ملا کر کے پڑھیں گے تو وہ گر گئے. تو یہ 2 مثال کو اس لیے لائے، 2 مثال کو لانے کا، لیکن دونوں پراپر ناؤن کی ہیں، دونوں پراپر ناؤن کی مثالیں ہیں. اس کے بعد پھر جب پراپر ناؤن کو سمجھ لیا تو پھر کامن ناؤن کی مثال دیا کہ وہ کامن ناؤن کے ذریعے سے کس طرح پوچھیں گے. تو پھر مدرس اور یہ مدرس دونوں میں وہی مثال دیا ہے. ہاں المدرس یا البیت جو بھی یہ سب کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن نہیں. تو اس کو شروع میں اور بیچ میں لگانے کے لیے تو وہی رہے گا پراپر ناؤن کے ساتھ، اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ وہی رہے گا، تو اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، دوسری مثال کو وہاں شارٹ کر دیا. پھر ابن آئینہ، اب سوال کے ذریعے سے اگر پوچھنا ہے تو سوال واقع کے ذریعے سے یہ 4 آپ کو سمجھایا ہے، 4 آپ کو اس طرح سے جملے بنا کے، اور جملے تو انسان کتنے بھی بنا سکتا ہے، لیکن 4 مین آپ کو سینٹر بتا دیا جملوں کا کس طرح بنانا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ آپ کو چابیاں دے رہا ہے، کیونکہ ایک ساتھ تو آپ کو پورا زبان تو کوئی بھی نہیں سکھا سکتا ہے. آپ کو صرف کیز بتاتا ہے، چابیاں بتاتا ہے، رولس بتاتا ہے، یا کچھ جملے بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پھر جتنا ایگزامپل آپ بناؤ، مثالیں بناتے جاؤ، اتنا آپ کو زیادہ آئے گا. جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو آئے گا. اقرا ما یلی، مراعین اقرا پڑھیے، اقرا بار بار آ رہا ہے یہ لفظ، ما یلی آنے والا، ما یلی یعنی آنے والا، کیونکہ آپ سوال سمجھنا ضروری ہے. یہ اس کا ترجمہ اس لیے کریں کہ سوال آپ نہیں سمجھیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ آپ سوال نہیں سمجھیں گے تو سوال سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر اس کے مطابق جواب دیں گے نا. اقرا ما یلی، آنے والے کو پڑھیے، مراعین رعایت کرتے ہوئے، مراعین رعایت کرتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے بولنے کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، کہ حمزہ وصل کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھیے آپ. حمزہ وصل کو یعنی قاعدے کے ساتھ، حمزہ وصل کے جو قاعدے ہیں بولنے کے، اس قاعدے کے ساتھ آپ کو صرف پڑھنا ہے. بس یہی ہے کہ شروع میں ہے تو پڑھا جائے گا، بیچ میں ہے تو نہیں پڑھا جائے گا، ملانے کے وقت نہیں پڑھا جائے گا، بس اتنا ہی قاعدہ ہے. اب اس کو آپ کو پریکٹس کرنی ہے بس اس میں. یہ ابن محمد، ابن یہاں پڑھا گیا، یہاں پڑھا گیا. ابن محمد فی العراق، محمد کا بیٹا عراق میں ہے، عراق ملک. وابن حامد فی الہند، اور حامد وابن، یہاں حمزہ نہیں پڑھا گیا، حمزہ وصل نہیں پڑھا گیا. وابن حامد فی الہند، اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے. خرجبن، خرجبن
خرج ابن الطبیب من البیت، طبیب مانے ڈاکٹر، طبیب مانے ڈاکٹر کا لڑکا نکلا گھر سے، ڈاکٹر کا لڑکا گھر سے نکلا۔ ذهب ابن التاجر، ذهب یہاں دونوں، اس دونوں میں کیا ہے ملا کے نہیں وقت حمزہ سائلنٹ ہو گیا۔ ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بزنس مین کا لڑکا گیا بازار۔ اسم المہندس فیصل، مہندس مانے انجینئر، انجینئر کا نام فیصل ہے۔ واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم الرجل، مسم الرجل یہاں پر بھی حمزہ وصل سائلنٹ ہے۔ مسم الرجل آدمی کا نام کیا ہے؟ آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، ابن من انت، ہاں آپ کس کے بیٹے ہیں یا تو کس کا بیٹا ہے؟ انا ابن الوزیر، میں پرائم منسٹر کا بیٹا ہوں، میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں منسٹر کا بیٹا ہوں، اور کیا؟ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، اس سبق میں جو نئے کلمات استعمال ہوئے ہیں وہ الرسول، نیا لفظ استعمال، رسول مانے رسول، ویسے رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے میسنجر، پیغام بر۔ الکعبۃ، کعبہ خانہ کعبہ۔ الاسم نام، الابن بیٹا، العم چچا، العم چچا یعنی باپ کا بھائی، الخال ماموں یعنی ماں کا بھائی۔ الحقیبۃ بیگ تھیلا، جو کتاب وغیرہ یا اسکول بیگ جو کوئی بھی، الحقیبۃ بیگ تھیلا۔ ہاں۔ السیارۃ گاڑی، خاص طور سے کار وغیرہ کے لیے۔ الشارع روڈ سڑک، مغلق بند ہے، تحت نیچے، تحت مانے نیچے، ہناک وہاں، ہناک وہاں۔ اب یہاں ایک مثال دیا ہے، ہاں کیا؟ مغلق بند، بند کلوز۔ سیارۃ المدرس، ایک مثال دیا ہے، اس میں بتایا کہ سیارہ مضاف ہے اور المدرس مضاف الیہ، تو یہاں مثال دے کر سمجھایا پورا یہ سبق مضاف الیہ پر تھا، سمجھا؟ الدرس السادس، ٹھیک ہے یا رہنے دے؟ ہاں زیادہ ہو گیا، عربی تھوڑا تھوڑا ہی ہے نا، عربی تھوڑا تھوڑا ہی، اردو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عربی تھوڑا تھوڑا۔ بند کر دیجیے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد۔